اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تک خلیفہ رہے اور 12 سال میں 6 سال کا آپ کی خلافت کا دور اچھی طرح سے گزر گیا۔ کوئی سازشیں اسلام میں کوئی فتنہ کسی طرح کا نہیں ہوا۔ اس کے بعد کا 6 سال کا دور سازشوں اور فتنوں کا شکار ہو گیا، اور اس فتنے کا بانی ایک یہودی جسے عبداللہ ابن سبا کہا جاتا ہے وہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا شہر صنعاء کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں جب 6 سال سے زیادہ آپ کی خلافت کو گزر گئے تو یہ دیکھ کر وہ یہودی کے مسلمانوں کو دولت خوب حاصل ہوتی ہے اور اب یہی یعنی مسلمان ہی دنیا میں سب سے بڑی فاتح قوم بن گئی ہے، مدینہ شریف میں آیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ مدینہ شریف میں اس کا آنا اور رہنا بہت ہی غیر معروف اور ناقابل التفات تھا۔ اس نے مدینہ شریف میں رہ کر مسلمانوں کی اندرونی اور داخلی کمزوریوں کو خوب جانچا اور مخالف اسلام تدابیر کو خوب سوچا اور منصوبے بناتا رہا کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں رچنی چاہیے۔ یہ سوچتا رہا، اپنے اسلام کو نقصان پہنچانے کے پروگرام بناتا رہا، آئیڈیا سوچتا رہا۔ انہی ایام میں بصرہ کے اندر ایک شخص حکیم بن جبلہ رہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کسی فوج میں شریک ہو جاتا تو موقع پا کر ذمیوں کو لوٹ لیتا، غیر مسلموں کو لوٹتا۔ جہاں کہیں لشکر قیام کرتا تو قرب و جوار میں جو غیر مسلم ہوتے انہیں لوٹ لیتا اور دوسرے لوگوں کو بھی کبھی کبھی اپنا شریک بناتا اور ڈاکہ زنی اختیار کرتا۔ اس کی اس ڈاکہ زنی کی خبریں مدینہ شریف میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے گورنر بصرہ کو لکھا کہ حکیم بن جبلہ کو شہر بصرہ کے اندر نظر بند رکھو اور حدود شہر سے باہر ہرگز نہ نکلنے دو۔ اس حکم کی تعمیل میں وہ بصرہ کے اندر محصور اور نظر بند رہنے لگا۔ عبداللہ ابن سبا حکیم بن جبلہ کے حالات سن کر مدینہ شریف سے روانہ ہوا اور بصرہ میں پہنچ کر حکیم بن عبداللہ کے مکان پر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے حکیم بن جبلہ اور اس کے ذریعہ اس کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے مراسم تعلقات پیدا کیے۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کا حامی اور خیر خواہ آل رسول ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے منصوبے کے موافق فساد انگیز خیالات اور عقائد پیدا کرنے لگا۔ کبھی کہتا کہ مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ضرور آئیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہ ایک قرآن مجید کی آیت کی غلط تفسیر سنا کر اس عقیدے پر قائم کرنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں معراجات ضرور ہوگی، یعنی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے۔ بہت سے احمق اس کے اس فریب میں آ گئے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہیں اسلام کے قوانین اور قرآن و حدیث کے احکام سے ابھی بہت تھوڑی واقفیت تھی، اس لیے وہ لوگ اس کے فریب میں آ گئے۔ پھر اس نے ان احمقوں کو اس عقیدے پر قائم کرنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوا کرتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ پھر اس نے اعلانیہ کہنا شروع کیا کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے سوا دوسروں کو خلیفہ بنا کر بڑی حق تلفی کی ہے۔ اب سب کو یہ چاہیے کہ حضرت علی کی مدد کریں اور موجودہ خلیفہ کو قتل یا معزول کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیں، اور اس سے اس کا مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور اسلام کو مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا اور مسلمانوں کو آپس میں قتل کرانا، لڑانا تھا۔ عبداللہ بن سبا تمام منصوبے اور اپنی تحریر کی ان تمام چیزوں کو مدینہ منورہ سے سوچ سمجھ کر بصرہ آیا تھا، اور اس نے نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ باقساط اپنی مجوزہ بدعقیدگیوں کو شائع کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اس فتنے کا حال بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو معلوم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ مجھ کو اسلام سے دلچسپی ہے
میں اپنے یہودی مذہب کی کمزوریوں سے خلاف ہو کر اسلام کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور یہاں آپ کی رعایا بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عامر نے، جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے حالات اور تمہاری باتوں کو تحقیق کیا ہے۔ مجھ کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی فتنہ برپا کرنا اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے یہودی ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی جماعت میں افتراق و انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن عامر کی زبان سے پتے کی باتیں جو نکل گئی تھیں، یہی اس کا منصوبہ تھا، اور یہی باتیں اس کے سامنے جب کہہ دیں تو اس نے، عبداللہ بن سبا نے، بصرہ میں اپنا قیام مناسب نہ سمجھا اور اپنے خاص رازدار اور شریک کار لوگوں کو وہاں چھوڑ کر اور اپنی بنائی ہوئی جماعت کے لیے مناسب تجاویز اور ہدایات سمجھا کر بصرہ سے چل دیا اور دوسرے اسلامی فوجی مرکز یعنی کوفہ میں آیا۔ یہاں پہلے ہی سے ایک جماعت حضرت عثمان غنی اور ان کے عامل کی مخالف موجود تھی۔ عبداللہ بن سبا کو کوفہ میں آ کر بصرہ سے زیادہ بہتر موقع اپنی شرارتوں کو کامیاب بنانے کا ملا۔ باقی حالات آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔